سابقہ وزیر اعظم پاکستان غلام مصطفیٰ خان جتوئی صاحب کے سابقہ مشیر امتیاز علی تاج صاحب کے ساتھ ان کے ہاؤس بھریا روڈ میں ملاقات ہوئی۔ السلام علیکم دوستو، آپ کا ہوسٹ مرزا عبدالغفار مغل۔ ہمارے سٹی بھریا روڈ ڈسٹرکٹ نوشہرہ فروز یا سندھ لیول پر جو شخصیات ہوں گی یا پاکستان لیول پر شخصیات ہوں گی، ان کے ہم زندگی پر ایک نظر بھی ڈالیں گے، ان کی خدمات پہ بھی نظر ڈالیں گے۔ سابقہ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر امتیاز علی تاج صاحب، جن کی خدمات سندھ لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر، بھریا روڈ کے لیول پر ڈھکی چھپی نہیں ہے، جس میں ٹیلی فون ایکسچینج آ گئے، ریلوے اسٹیشن آ گیا، ہاسپٹلز وغیرہ آ گئے، یہ کافی کام کیے ہیں۔ آئیے مزید ان سے بات کرتے ہیں امتیاز علی تاج صاحب سے۔ کو سیاست میں لے کر کون آیا؟ محترم مرزا صاحب، شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ سیاست میں پہلے بھی شاید کہیں پہ عرض کر چکا ہوں کہ میرے والد محترم خاکسار تاریخ کے بانی کارکن تھے، علامہ عنایت اللہ شرقی صاحب جو ان کے لیڈر ہوتے تھے۔ تو جو تاریخ سے واقف ہیں یا جو پرانے لوگ ہیں وہ تو اس بات کو، ہسٹری کو سمجھتے ہوں گے، لیکن شاید آج کا نوجوان نہیں جانتا ہوگا۔ تو وہاں سے مجھے سیاست گھر سے ملی، میرے والد صاحب سے مجھے ملی، اور انہوں نے شوق دلایا، اور شوق مجھے تھا پہلے ہی، انہوں نے ہمت دلائی اور میرا ساتھ دیا، اور اس طرح میں سیاست میں انو آج۔ سیون شریف درگاہ پر حاضری کے لیے روانگی۔ نوکریاں دی ان غریبوں کو، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اللہ کی مہربانی سے نیک نیتی تھی، نوجوان کیونکہ ہماری سرمایہ ہیں، تو نوجوانوں کو ضرور پودے لگائے ہم نے سندھ میں، پورے ملک میں، اپنے شہر بھریا روڈ میں، ہر جگہ پہ پوری سچائی کے ساتھ لوگوں کو ملازمتیں دی، روزگار دیا، تاکہ وہ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو پال سکے اور غربت سے نکل سکتا۔ کتنی سیاسی جماعتوں میں جانے کا تجربہ ہوا؟ جی، اللہ کی مہربانی سے اس لحاظ سے میں خوش نصیب ہوں کہ سب سے پہلے ہی میں، کیونکہ قوم پرست ہونے کے ناطے سے میں سندھ ماروڑا اسٹوڈنٹ فیڈریشن ایک ہوتی تھی ہمارے شروع میں، جب میں 9th اور میٹرک میں تھا، نظریاتی تنظیم تھی سندھ کی، تو اس میں پہلے شامل ہوا، اور اس کے بعد پھر بھٹو صاحب کے منشور کو دیکھا۔ والد صاحب کا رجحان جو تھا وہ بھٹو صاحب کے نظریے کی طرف تھا، تو پھر پیپلز پارٹی میں آئے۔ پیپلز پارٹی کے بعد کسی جماعت میں نہیں گئے اور نہ جانے کا کبھی سوچا۔ اس کے بعد پھر جو میرے محسن تھے غلام مصطفیٰ خان جتوئی صاحب، وہ پیپلز پارٹی سے جب الگ ہوئے تو ان کا ساتھ دیتے ہوئے میں نیشنل پیپلز پارٹی میں آیا۔ ماشاءاللہ، یہاں پر آپ دادو پل پہ کھڑے ہیں، سامنے دریائے سندھ ہے، کوئی یاد شیئر کرنا چاہیں پرانے دور کی؟ بس اللہ کا کرم ہے کہ یادیں تو غلام مصطفیٰ خان جتوئی صاحب میرے محترم تھے، ان کے ساتھ بہت رہی ہیں، اور جس طرح آج آپ انٹرویو لے رہے ہیں، اسی طرح اللہ کی مہربانی سے ان کے ہاں بھی، ان کے ساتھ بھی ایک دفعہ یہ کہا کہ ہمیں وقت نہیں مل رہا تھا، اخبار والے پریس کر رہے تھے، تو پھر گاڑی میں چلتے ہوئے ہم دورہ بھی کر رہے تھے، اور گاڑی میں چلتے ہوئے جو ہے جتوئی صاحب نے انٹرویو بھی دیا تھا، اور میں ان کے ساتھ، ان کے ہمراہ موجود تھا۔ وہ ایسی کئی یادیں جتوئی صاحب کے ہمراہ گزری ہوئی یاد آتی۔ سیون شریف پہنچ کر محکمہ اوقاف کے آفس پہنچے، جہاں پر انتظامیہ نے بڑے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ جس طرح کے بھریا روڈ کے ہاسپٹلز کا معاملہ ہو، ریلوے کا معاملہ ہو، واپڈا کا معاملہ ہو، امن امان کے حوالے سے ہو، ماشاءاللہ آپ سب سے آگے ہوتے ہیں، اور طبیعت بھی ساتھ نہیں دیتی، کس طرح مینیج کر لیتے ہیں؟ انسان جو ہے ایک اشرف المخلوقات میں آتا ہے، تو ہمیں اللہ پاک نے اشرف المخلوقات جو بنایا ہے، تو کچھ
अपने बंदों की खिदमत लेने के लिए, तो आगे से फिर लोगों को ज़िम्मेदारियाँ दी हैं ना, तो मैं यही महसूस करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझ पे अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि उसके एहसानात हैं कि मुझे वसाइल दिए हैं, मुझे ओहदे दिए हैं, मुझे माशाल्लाह तरीक़ाकार दिया है, जो मैं लोगों की मुश्किलात में उनके मसाइल के हल के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। और तबीयत भी तो अल्लाह की दी हुई है ना, मैं तबीयत की परवाह नहीं करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जो पहले भी हो सका है करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और आइंदा भी करते रहेंगे लोग। एडवाइजरी के बाद मुसलसल सियासत में आपने खामोशी इख्तियार कर ली, ना कोई हुकूमती ओहदा लिया, ना कोई पार्टी की तंजीमी ज़िम्मेदारी ली, वजह क्या है खामोशी? जी, ऐसी बात नहीं है। प्रेशर था मेरे पे काफ़ी, कई जमातों की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी प्रेशर था कि मैं कोई ना कोई ज़िम्मेदारी ले लूँ। तो लेकिन देखें ना, एक इंसान अल्लाह पाक ने हर चीज़ दिखा दी, हर यानी हुकूमत की कुर्सी पे बैठ लिए, हर को एन्जॉय कर लिया और लोगों की भरपूर खिदमत भी कर ली। इसमें भी कोई मुझे यानी कि ये ऐसा कोई एहसास महसूस नहीं होता कि मैंने लोगों की खिदमत नहीं की। मैं इंशाअल्लाह ताला मेरा ये मिशन जारी है, मैं ये जारी रखूँगा। अस्पताल हो, कोई बीमार हो, कोई मददगार जिसको मदद की ज़रूरत होगी, इंशाअल्लाह ताला हक़ और सच के साथ इंशाअल्लाह ताला खड़ा रहूँगा। बच्चों को सियासत में लाने का प्लान है आपका? जी नहीं, मेरे बेटे माशाल्लाह गवर्नमेंट जॉब में हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी सियासत में मेरे बच्चों की दखल अंदाज़ी हो। जैसे कि नस्ल दर नस्ल रवाज है एक कि अपने जानशीन पैदा करो, अपने बच्चों को आगे ले आओ ताकि वो भी पैसा कमाएँ। पैसा कमाने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, ना मैंने पैसा कमाया है, ना मेरे बच्चे अल्लाह की मेहरबानी से कोई रिश्वत में अल्लाह की मेहरबानी से आज तक इन्वॉल्व हुए हैं, ना कोई उन पे कोई ऐसा केस है। माशाल्लाह अच्छी पोस्टों पे काम कर रहे हैं और अल्लाह का करम है बहुत, अल्लाह का रज़ आकाश महर मुसलसल जब भी देखा आपके साथ है, चाहे वो सियासी मामलात हों, समाजी मामलात हों, तो कहीं इसे जानशी मुकर्रर करने का इरादा तो नहीं है आपका? मेहरबानी आपकी। ये मेरे बच्चों की तरह है और मैं इसको सिखा रहा हूँ, ये तरबियत ले रहा है, सीख रहा है। अब इसकी तरबियत इसकी दिलचस्पी की बात है कि ये कहाँ तक मेरे इन अमूर को सँभाल पाता है। अली ताज साहब को आपने बहैसियत एक उस्ताद, एक सियासी टीचर कैसा पाया? मेरे ज़िंदगी के सबसे यानी बड़े उस्ताद कहें, यानी ज़िंदगी में स्कूल पढ़ा, जहाँ भी पढ़े, मदरसा, सबसे ज़्यादा अगर मैंने कोई नॉलेज या इल्म हासिल किया है, वो इनसे किया है मैंने। महकमा औक़ाफ़ से रिफ्रेशमेंट के बाद दरगाह सेवन शरीफ की तरफ रवानगी, ख़ुसूसी दरवाजे से अंदर गए। यहाँ नूर उजाले देखो, रहते हैं शाम सवेरे। यहाँ नूर उजाले देखो, रहते हैं शाम सवेरे। दरगाह पर हाज़िरी दी, चादर चढ़ाई, फूल रखे और मुल्क के पाकिस्तान के लिए, अमन के लिए, तरक्की के लिए दुआएं की। 5 12 14 वारिस सफीलाल कलंदर तेरे। 5 12 14 वारिस सफीलाल कलंदर तेरे। ये 5 तनी है, ये 5 तनी है तेरा पैगाम कलंदर। तनुए सहर है शामे कलंदर, तनुए सहर है शामे कलंदर। कलंदर झूले कलंदर सोना। कलंदर शहबाज पर भी आप आए, तो क्या दुआ मांगी? कौम की है कि पाकिस्तान अगर है तो हम हैं, इस्लाम है और ये अभी है। तो मुझे बहुत तौर पे जो मुल्क के हालात देख रहा हूँ, बिल्कुल गैर तसल्ली बख्श देख रहा हूँ, और मैंने लाल शहबाज कलंदर पे अर्ज़ की है, दुआ की है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को बेहतर और मुस्तहकम करे, आवाम को मुस्तहक करे, और यहाँ के जो करिंदे हमारे हैं अल्लाह पाक। और उसके बाद रवानगी एक दोस्त की फौतगी पर,
تعزیت کے لیے پہنچے. کچھ دوستوں سے ملاقاتیں کی. جی کھانے میں کیا کیا پسند ہے آپ کو؟ کھانے میں اللہ کی مہربانی سے جو کچھ بھی مل جائے بسم اللہ جو نصیب میں ہے، لیکن زیادہ سبزیاں پسند ہیں. فارغ ٹائم پر کیا گنگناتے ہیں؟ نہیں کوئی ایسا وقت ہی نہیں ملا کہ گنگنانے کا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، بچوں کو بھی ٹائم دینا مشکل ہو جاتا تھا. پاکستانی فلم انڈسٹری کی اداکاروں میں کون سی پسند ہے؟ نہیں دلچسپی نہیں رہی، اداکاری میں دلچسپی نہیں رہی. گانے اچھے لگتے ہیں کچھ لوگوں کے، بیگم صاحب اپنا نور جہاں صاحبہ ہیں یا ہمارے جگجیت سنگھ ہیں، ان کے گانے اچھے لگتے ہیں. عشق کے معاملے میں بتائیں، اگر کیا ہے تو کہاں تک کامیابی ہوئی؟ جی میں عشق کی تو بہت دور کی بات ہے، بیویوں کو بھی ٹائم دینا مشکل ہو جاتا تھا اور عشق نہیں کیا. جنہوں نے مجھ سے عشق کیا ان میں سے کچھ لوگوں نے مجھے پا لیا اور کئی رہ گئے، زیادہ رہ گئے. پہلے مکمل پروٹوکول والی زندگی وزیر اعظم کے ہاؤس کی، اور کہاں پر بھریا روڈ میں ایک سادہ زندگی گزار رہے ہیں، مشکلات تو پیش آتی ہوں گی. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ لائف جو تھی، وہ زندگی جو تھی پرائم منسٹر ہاؤس والی یا سیکریٹریٹ والی یا حکومت تھی زمانے کی، اس میں تو یعنی ایک ٹارگیٹ تھے میرے سامنے، مجھے وہ ٹارگیٹ اچیو کرنے ہوتے تھے. پرائم منسٹر صاحب کے کئی احکامات ایسے ہوتے تھے جن کو مجھے عمل درآمد کرانا ہوتا تھا، ان پہ عمل درآمد کرنا ہوتا تھا. لوگوں کے مسائل ہوتے تھے ان کو دیکھنا ہوتا تھا. لوگوں کے کئیوں کے بجلی نہیں ہوتی تھی، گیس نہیں تھی، ان لوگوں کو فالو کرتا تھا تاکہ لوگوں کے گھروں تک ہم آسانیاں پہنچا سکیں. یہ میں محترم میرے پرائم منسٹر کا حکم ہوتا تھا جناب غلام حسن خان جتوئی صاحب کا، تو اسی تگ و دوگ میں زیادہ لگا رہتا تھا، ٹائم نہیں ملتا تھا. نئی نسل، نئی جنریشن اور بھریا روڈ کی عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے سیاست کے حوالے سے؟ نہیں کچھ بچے اچھے ہیں، بھریا روڈ کے پڑھے لکھے بچے اچھے ہیں جو تھوڑی توجہ کر رہے ہیں اور عوامی کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں. یہ دیکھ کے ہمیں خوشی ہوتی ہے. سیاسی بصیرت کیا کہہ رہی ہے؟ کس کو چیئرمین دیکھ رہے ہیں بھریا روڈ کا؟ جی اس میں چیئرمین بھریا روڈ ٹاؤن کمیٹی کے لیے شاہ صاحب کو، سید مراد علی شاہ صاحب جو ہمارے MP 34 کے ہیں، ہم نے تقریباً شہر نے اور سینئر سٹیزن نے ان کو یہ اختیارات دیا ہوا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ چیئرمین کون ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے. ایک لفظ بھریا روڈ سوشل میڈیا کے لیے کیا کہنا چاہیں؟ سوشل میڈیا بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے، لمحہ بہ لمحہ باخبر رکھ رہی ہے. ہمیں سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم جب کھولتے ہیں اپنے موبائل تو ہمیں ہر 5 سیکنڈ میں ایک نئی خبر ملتی ہے، ہم باخبر ہو جاتے ہیں شہر کے حالات سے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں سوشل میڈیا کا، بھریا روڈ کا. اللہ پاک اور ان کو کامیاب کرے اور ترقی زیادہ دے. یہ ہمارے علاقے کے سینئر سیاستدان اور مشہور شخصیت امتیاز علی تاج صاحب تھے، جن کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالی، سیاسی، سماجی، فلاحی. اور اللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ کے ساتھ پھر دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. کیمرہ مین فرحان مغل کے ساتھ مرزا جی ولاگ، مرزا عبدالغفار مغل. اللہ حافظ.